آج تو شادیوں کے لیے کروڑ روپے چاہیے، 50 لاکھ چاہیے. کیوں جی؟ پہلے تو اوبٹن، پہلے تو مجھے تو ترتیب بھول گئی، انگیجمنٹ، منگنی. اب 2 4 5 لاکھ روپے منگنی پہ لگ رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی منگنی نہیں کروائی، سیدہ فاطمہ کی منگنی کی کوئی تقریب نہیں کی، صحابہ نے منگنی کی کوئی تقریب نہیں کی. فضول خرچی کرتے ہو، حرام ہے فضول خرچی. اللہ نے دولت تمہیں امانت دی ہے، اگر پیسہ ہے تو سنبھال کے رکھو، ضائع نہ کرو، اگر نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے اوپر قرضے مت لا دو. قرآن کہہ رہا ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی نہ کر. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. شادی کر کے شیطان کے بھائی نہ بنو. زکوٰۃ دیتے کوئی نہیں، صدقہ دیتے کوئی نہیں، اور منگنیوں پہ خرچ، اوبٹن پہ لاکھوں روپے کے خرچ، پھر مہندی پہ لاکھوں روپے کے خرچ، ہندوانہ رسمیں، غیر شرعی طریقے، نبی کے طریقے کے خلاف شادی، فضول خرچی والی شادی. پھر ہر تقریب پر ڈھول ہو رہی ہے، بین ہے، باجے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن نے کہا یہ شیطان کی باتیں، یہ ڈھول بین باجے یہ شیطان کی باتیں، شیطان کے کام ہیں. انہی کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، اللہ کے راستے سے دور بھگاتا ہے. اللہ نے اولاد نعمت دی ہے، اس اولاد کے نام پر شیطان کو خوش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے شادی میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو. بابا جب اللہ کی نافرمانی کر کے شادی کرے گا برکت کیا ہوگی؟ یہ ڈھول حرام ہے، شیطان کی آواز ہے، یہ ساز، یہ بین باجے شیطان کی آواز ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ان کو پنپنے کے لیے نہیں آئے. ڈھول بج رہا تھا. حضور کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ کانوں میں آواز آئی، انگلی ٹھوس دی کانوں میں، دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی اور دوڑ لگا دی. فرمایا یہ شیطان کی آواز آ رہی ہے. ابن عمر کے کانوں میں نہ جانے پائے، چلو یہاں سے بھاگو، نکلو. چلے گئے، دوڑ گئے، غلام سے پوچھتے گئے آواز تو نہیں آ رہی، اب آواز تو نہیں آ رہی، آواز بند ہوئی. اتنی دور چلے گئے کہ ڈھول کی آواز بند ہوئی، پھر کانوں سے انگلیاں نکالیں. نبی کے صحابی تو اس آواز کو سننا پسند نہیں کرتے. اور تو کیسے مسلمان ہے؟ تیری بیٹی کی شادی، تیرے بیٹے کی شادی پہ ڈھول بج رہی ہیں، میراثی ناچ رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو یہود. یہ مسلمان ہیں، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ کوئی مسلمانوں والی شادی ہو رہی ہے؟ اسراف، فضول خرچی، پیسے کی بربادی. اور بعض لوگ ناک اونچا کرنے کے لیے جناب شادی پہ پیسے بہا رہے ہیں، پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور لوگ چن رہے ہیں کیوں ناک اونچا ہو جائے. کبھی اللہ کے راستے میں اتنے پیسے نہیں دیے، زکوٰۃ نہیں دیتے جو فرض ہے. پڑوس میں پڑوسی بھوکا سویا ہے، اس کی بیٹی کے ہاتھ لال نہیں ہو رہے، رشتہ نہیں ہو رہا غربت کی وجہ سے، اس کے لیے دل نہیں پسریجتا، اور یہاں ناک اونچی کرنے کے لیے پیسے بھائے جاتے. یہ کوئی شادی نہیں، یہ بربادی ہے.
لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ تمہیں بھی کفر کروائے گا، انکار کروائے گا۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، اسراف نہ کرو۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زیرہ بک گئی حضرت علی کی، حضور کی خدمت میں لائے اور پیسے آ کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ سبحان اللہ کا، اللہ کے نبی نے کوئی پیسہ نہیں رکھا اپنے پاس۔ آج بعض لوگ بیٹیوں کے پیسے لیتے، مہر لو لیکن وہ بیٹی کا ہے، آپ کا نہیں۔ مہر دینا لازم، اور وہ حق ہے لڑکی کا، وہ بسے تو بھی اس کا حق ہے، وہ نہیں بس رہی تو کان کھول کے سن لو، وہ تب بھی اس کا حق ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ مہر کھا جاتے ہیں، مقروض مرتے ہو، قیامت کے دن مقروض اٹھو گے۔ بیوی کی حق مہر اگر ادا نہیں کی، یہ شوہر نے دینی ہے، یہ سسر کے ذمہ نہیں ہے، یہ بیٹا خود اپنے باپ سے لے، تو دے اپنی بیوی کو۔ قرآن نے کتنی بار مہر کی ادائیگی کی تاکید کا حکم دیا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کے حق مہر دو، قرآن کا حکم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے بیوی کے حق مہر نہ کھاؤ، وہ خوش دلی سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، اور خوش دلی سے معافی کا یہ معنی نہیں کہ پریشر دے کر معاف کرواؤ، ڈنڈے کے زور پر دستخط کروا لو۔ آج بدقسمتی سے مردوں نے عورتوں کی خوشبو لگانا شروع کر دی، اور عورتوں نے مردوں کی خوشبو لگانا شروع کر دی۔ بابو، مردوں کی خوشبو اور ہے، عورتوں کی خوشبو اور ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ اسی منبر سے ملیں گی۔ طیب الرجل ما خفی لونها وظہر ریحها، وطیب المرأة ما ظہر لونها وخفی ریحها۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مرد کی خوشبو یہ ہے کہ کلر نہ نظر آئے، خوشبو مہکے۔ عورت کی خوشبو یہ ہے کہ کلر نکلے، خوشبو نہ مہکے۔ عورت کے لیے عطر لگانا جائز نہیں ہے، خاص طور پر جب باہر جا رہی ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو، مہکنے والی خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہے، زانیتن زانیتن زانیتن، وہ 3 دفعہ فرمایا بدکارہ ہے، بدکارہ ہے، بدکارہ ہے۔ واپس آئے، آ کر غسل کرے، آ کر اس خوشبو کو دور کرے، دھوئے۔ یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ، یہ پرفیوم لگا کر بازار جاتی ہیں، یہ مردوں کی خوشبو ہے پرفیوم، عطر عورتوں کی نہیں ہے۔ عورتوں کی خوشبو کیا ہے؟ مہندی لگائی۔ اب عورتوں والے کام تم مردوں نے شروع کر دیے۔ اچھے بھلے لوگ ہتھ دے مہندی لے، وہ کیا ہے سے میری شادی، وہ تو زنانی ہے نام مرادہ، بابا کو عقل کر، تو عطر خرید، عود لگا، مسک لگا، امبر لگا، تو اچھی سے اچھی خوشبو لگا۔ تیری خوشبو یہ ہے، مہندی لگانا یہ تیری خوشبو نہیں، مرد کی خوشبو نہیں۔ مہندی لگانا عورت کی خوشبو ہے، میک اپ عورت کی خوشبو ہے، کریم عورت کی خوشبو ہے، لپسٹک عورت کی خوشبو ہے۔ لیکن ایسا میک اپ نہ ہو جس سے تہ چڑھ جائے اور وضو ہی نہ کر سکے، نمازیں ہی چلی جائیں۔ غسل فرض ہو تو غسل ہی نہ کر سکے، ایسا میک اپ پھر ناجائز ہے۔ حدود میں رہو۔ شریعت نے انسانی فطرت کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں۔ مرد خوشبو لگائیں، مہکے وہ خوشبو، اور عورتیں کلر لگائیں۔ فرمایا خوشبو لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کے لیے۔
اللہ کے نبی نے خود سیدہ کو کیا دیا؟ توجہ ہے، نیت کرو کہ یوں شادیاں کرو گے، ڈھول بھی نہیں ہوں گے، منگنی کی بھی کوئی تقریب نہیں ہوگی، مہندی کی بھی کوئی تقریب نہیں ہوگی، ابٹن کی بھی کوئی تقریب نہیں ہوگی، نکاح کریں گے جیسے حضور نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا۔ حضور نے خود اپنی لخت جگر کو دیا۔ کیا؟ سن لو، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو دے سکتے ہو، ناک اونچا کرنے کے لیے مت قرضے اٹھاؤ، اور خاص طور پر سود پہ قرضہ۔ آج تمہاری شادیاں سودی ہیں، 98-99% مسلمانوں تمہاری شادیاں، کیا کہہ رہا ہوں، سودی ہیں۔ ہونی چاہیے تھی سادی، بن گئی سودی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو ہم پہ الزام لگا دیا۔ کچھ لوگ شادی کے لیے سود پہ قرضے اٹھاتے ہیں، شادی سودی ہوئی کہ نہ ہوئی بتاؤ؟ اور دوسرا، یہ جو شادی کے اوپر بندہ بٹھا دیتے ہو باہر نیوتا لکھنے کے لیے، کبھی کسی سے پوچھا ہے تم نے یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی کی لخت جگر کی شادی تھی، اٹھاؤ ذخیرہ احادیث۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے پیش کیے ہوں، حضور نے پیسے لیے ہوں، حضور نے پیسے دیے ہوں؟ نہیں، حضرت عثمان نے مہر کا انتظام کر دیا۔ ولیمے کے لیے ایک صحابی نے حضرت علی کو دمبا دے دیا کہ چلو دمبا ذبح کر لو، بس کوئی پیسوں کا بزنس نہیں۔ آج شادیاں بزنس، ناجائز، نیوتا ناجائز، وہ سلامی جس پہ نام لکھ کے دی جائے اور ذیل میں یہ ہو کہ کل کو ہماری شادی ہوگی اور ہمیں بھی یہ سلامی دے گا۔ یہ سلامی دینا سود ہے، یہ نیوتا دینا سود ہے، یہ کاروبار سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور سود خوری زنا سے بدتر گناہ ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے۔ یہ مسئلہ بتاؤ لوگوں کو۔ میں ایک ذمہ دار مولوی منبر رسول پہ تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ مولوی یہ مسئلہ تمہیں کیوں نہیں بتاتے۔ قرآن کہتا ہے ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس لا یربو عند اللہ۔ تم مال بڑھانے کے لیے جو پیسہ دیتے ہو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، برکت بھی نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون بہ وجہ اللہ۔ زکات دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہارا پیسہ دگنا کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، نیوتا کا سلامی کا مسئلہ سمجھو۔ اگر شادی کے موقع پر کوئی ہدیہ سمجھ کر کسی کو پیسے دے، اس کی دل کی خوشنودی کے لیے، ہدیہ دل خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، دعائیں لینے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی پیسہ دے دوسرے کی خوشنودی کے لیے، واپسی کی نیت نہ ہو کہ میں واپس لوں گا، امید نہ ہو، نیت نہ ہو، مطالبہ نہ ہو، تقاضا نہ ہو، بلا معاوضہ ہدیہ دے دے، جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی کے موقع پر پیسہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، لفافہ دیتا ہے یا لکھواتا ہے، وہاں جو لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نیا بزنس شروع ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو مسلمانوں، کاپیوں پہ لکھا جا رہا ہے، اور جب اس کی شادی ہوگی وہ بلائے گا، اب نہیں جائیں گے، پیسے نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی طرح گزری، ہماری بھی زندگی اسی طرح گزری۔ جب بھی کسی کی شادی میں گئے، کسی کو کچھ دیا تو کہہ دیا اب ناقابل واپسی ہیں بھائی، آپ کے لیے ہدیاں اسے لکھنا کوئی نہیں۔ لوگ تو لکھواتے اسی لیے ہیں کہ بعد میں واپس لینا ہے بعد میں واپس۔ اب تم نے دیے 500،
تم نے دیے 1000، تم نے دیے 5000، اس نے لکھ لیا اب تمہاری شادی ہوگی، وہ 5500 دے گا، وہ 6000 دے گا، آپ نے 1000 دیے تھے، وہ 1500 دے گا، وہ 1200 دے گا، تم نے دیا اسے قرض اور قرض زیادہ لیا واپس، یہی سود ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ بابا سود یہی ہوتا ہے، پیسے کا پیسہ قرض پہ دینا اور اضافے کے ساتھ واپس لینا، یہی تو سود ہوتا ہے۔ یہ سود تو حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ اب جناب 6000 روپے آپ نے دیا، 1000 روپے سود دیا، لینے والے نے 1000 روپے سود لیا۔ بابو یہ شادی نہیں، یہ سودی بزنس ہے، سودی کاروبار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آکل الربا کناکح الام، سود خور ایسے ہے جیسے ماں سے زنا کر رہا ہو۔ میں آپ کو حدیث سے پہلے سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادنا گناہ سود کا کیا ہے؟ فرمایا سود کے 36 جز ہیں، ادنا جز یہ ہے، ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی سگی ماں سے منہ کالا کر لے۔ بابو بیٹے کی شادی کر رہا ہے یا منہ سے یا ماں سے منہ کالا کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کر رہا ہے یا ماں سے منہ کالا کر رہا ہے، اب تک مسئلے کا پتہ نہیں تھا، استغفار کر لو، آئندہ یہ حرکت نہ کرنا، آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ اور مجھ فقیر نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کی، 2 بیٹیوں کی شادی کی، تو کارڈ پہ لکھ دیا کہ سلامی نیوتا خلاف شرع رسمی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، میں نہیں لوں گا۔ اگر کوئی مجھے اس لیے بلاتا ہے تو بالکل نہ بلائے بھائی، میں پہلے کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں دوں گا۔ کسی نے مجھے اس لیے دینا ہوتا ہے کہ واپس لے گا، میں کچھ نہیں دوں گا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں لیا، میں نے انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ بھائی شادی کو نعمت بناؤ، سودی بزنس نہ بناؤ۔